بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 89 شروع کر اس سبق میں ہم کتاب الشہادہ باب من تقبل شہادتہ ومن لا تقبل کو شروع کریں گے۔ آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ اس باب میں ابتداءً ان لوگوں کا ذکر کریں گے کہ جن کی گواہی شرعاً مقبول نہیں، جن کی گواہی قابل قبول نہیں۔ تو مصنف علیہ الرحمہ نے وہ لوگ جن کی گواہی قبول نہیں اور گواہی قبول نہ کرنے کے اسباب کو ذکر کیا ہے۔ کل 9 اسباب ہے جن 9 اسباب کی وجہ سے گواہی قابل قبول نہیں ہوتی۔ من لا تقبل شہادتہ، جن لوگوں کی گواہی قبول نہیں کی جاتی، ان میں سے گواہی قبول نہ کرنے کی پہلی سبب عدم التمییز ہے۔ جب گواہ وہ مشہود لہو اور مشہود علیہ میں تمیز نہ کر سکے تو تب ان کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی۔ جیسے نابینا شخص ہے، مشہود لہو اور مشہود علیہ میں تمیز نہیں کر سکتا، اس وجہ سے اس کی گواہی قبول نہیں ہوتی، جس کی تفصیل آ رہی۔ دوسری وجہ وہ عدم الولایت ہے۔ جو شخص صاحب ولایت نہ ہو، صبی ہے یا غلام ہے، تو اس کی گواہی بھی قابل قبول نہیں ہوتی۔ عدم الاہلیہ، تیسرا سبب عدم اہلیت، جو شخص اہل نہ ہو، سے کافر ہے یا محدود فی القذف ہے، اس کی گواہی بھی قابل قبول۔ اور چوتھا سبب علاقۃ الولادت، اگر بیٹا باپ کے لیے یا باپ بیٹے کے لیے گواہی دے، ولادت کا پائے جانا، رشتے کا موجود ہونا، اس وجہ سے، اس سبب کی وجہ سے بھی گواہی قابل قبول نہیں ہوتی۔ علاقۃ الزوجیت، اسی طرح علاقے زوجیت اگر ہو، جسے میاں بیوی کے لیے یا بیوی میاں کے لیے گواہی دے، تو یہ بھی قابل قبول نہیں۔ علاقۃ الملکیت، چھٹا سبب جو ہے ملکیت کا پائے جانا، اگر آقا اپنے غلام کے لیے یا غلام آقا کے لیے گواہی دے تو یہ بھی قابل قبول نہیں۔ اور ساتواں سبب الشہادۃ لنفسہ من وجہ، اگر کوئی شخص من وجہ اپنے لیے گواہی دے، مثلا شریک کے حق میں گواہی دے، تو یہ من وجہ اپنے لیے گواہی ہے، تو یہ بھی قابل قبول نہیں۔ اور 8واں سبق الفسق العملی، جو شخص عملاً کسی فسق میں مبتلا ہو، مثلا نائحہ ہے یا مغنیہ ہے یا جو ہے اور شراب پینے والا ہے وغیرہ ذالک، تو اس کی گواہی بھی قابل قبول نہیں۔ الفعل المخل بالمروت، 9واں سبب وہ یہ ہے کہ کوئی شخص ایسے افعال کا مرتکب ہو جو مروت کے خلاف ہو، تو ان کی گواہی بھی قابل قبول نہیں۔ تو یہ کل 9 اسباب ہے جن اسباب کی وجہ سے گواہی قابل قبول نہیں ہوتی۔ مصنف علیہ الرحمہ آج کے اس سبق میں ایک ایک سبب کو لے کر اس کی مثالیں ذکر کریں گے اور تفصیلاً جو ہے اس کے بارے میں بتائیں گے۔ تو عزیز طلبہ، آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں، باب من تقبل شہادتہ ومن لا تقبل، ولا تقبل شهادة الأعمى والمملوك والصبي إلا أن يتحمل في الرق والصغر وأديا بعد الحرية والبلوغ والمحدود في القذف وإن تاب إلا أن يحد الكافر في قذف ثم أسلم والولد لأبويه وجديه وعكسه وأحد الزوجين للآخر والسيد لعبده ومكاتبه والشريك لشريكه فيما هو من شركتهما والمخنث والنائحة۔ تو مصنف علیہ رحمہ فرما رہے ہیں، باب من تقبل شہادتہ ومن لا تقبل، یہ باب ہے ان لوگوں کے بیان میں جن کی گواہی قبول کی جائے گی اور جن کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، یعنی کن لوگوں کی گواہی قبول کی جائے گی اور کن لوگوں کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ تو فرماتے ولا تقبل شہادت الاعمى،
سب سے پہلے مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں نابینا آدمی کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. یہ طرفین رحمہم اللہ تعالیٰ کا مذہب ہے. ولا تقبل شہادت العامہ، نابینے کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. طرفین رحمہم اللہ تعالیٰ کے ہاں تو نابینے کی گواہی مطلقاً قبول نہیں کی جائے گی. اور باقی ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ تعالیٰ نے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی گواہی قابل قبول ہے. اسی طرح امام ظفر رحمہ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ نابینے کی گواہی جو ہے وہ قابل قبول ہے. امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر نابینا آدمی جس وقت تندرست تھا، بینا تھا، اگر اس وقت اس نے کسی واقعے کو دیکھا ہو اور اس کے بعد پھر نابینا ہونے کے بعد پھر گواہی دے تو فرماتے ہیں اس صورت میں پھر اس کی گواہی قابل قبول ہوگی. طرفین رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل یہ ہے، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ گواہی دیتے وقت نابینا کے لیے جو ہے وہ محتاج ہوگا اس بات کی طرف کہ وہ مشہود اور مشہود علیہ میں تمیز کر سکے اشارے سے، جبکہ یہاں پر نابینا آدمی تو مشہود اور مشہود علیہ میں تمیز نہیں کر سکتا، اس لیے کہ تمیز کے لیے اشارہ ضروری ہے اور وہ تو اشارے پر قادر نہیں. جب اشارے پر قادر نہیں تو اس لیے فرماتے ہیں کہ نابینا آدمی کی گواہی بھی قابل قبول نہیں. تو گویا طرفین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گواہی قبول نہ کرنے کا سب سے پہلا سبب وہ عدم التمییز ہے. جب کوئی گواہ وہ مشہود اور مشہود علیہ میں تمیز نہیں کر سکتا اشارے سے تو ان کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی. اس پر بظاہر یہ اعتراض ہوگا کہ چلو وہ تو اشارے سے تمیز نہیں کر سکتا لیکن دونوں کی باتیں سن کر تو تمیز کر سکتا ہے. تو جواب یہ ہے کہ باتیں ایک دوسرے کی مشابہ ہو سکتی ہے. صوت یشبہ صوتا، ایک آواز دوسری آواز کی مشابہ ہو سکتی ہے، تو اس لیے فرماتے ہیں صوت سے تمیز کا اکمل طریقے سے ممکن نہیں. ولا تقبل شہادت العامہ، فرماتے ہیں نابینا آدمی کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. والمملوک والصبی، اب یہاں سے آدمی قبول شہادت کی دوسرے سبب کی مثالیں ذکر کر رہے ہیں. دوسرا سبب کیا ہے بھئی؟ وہ ہے عدم ولایت. تو جن لوگوں کو ولایت شریعت نے نہیں دی، وہ صاحب ولایت نہیں، تو ان کی گواہی بھی قابل قبول نہیں. جیسے مملوک ہے، غلام ہے، تو غلام کی گواہی قابل قبول نہیں. وہ صبی، اور بچے کی گواہی بھی قابل قبول نہیں. الا ان يتحمل في الرق والصغر، یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ اس استثناء سے اس بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ ایک ہے تحمل شہادت اور ایک ہے ادائی شہادت. تو تحمل شہادت کے لیے ولایت ضروری نہیں، ادائی شہادت کے لیے ولایت یہ ضروری ہے. اس لیے اگر مملوک یا صبی، جس وقت وہ مملوک تھا، جس وقت وہ صبی تھے، اس وقت انہوں نے کسی واقعے کو دیکھا، سنا اور گواہی جو ہے وہ اپنے پاس محفوظ کر لی، اور پھر جب بالغ ہوا یا مملوک جب آزاد ہوا تو اس کے بعد وہ ادائی شہادت کے لیے قاضی کی عدالت میں پیش ہوتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ یہ ادائی شہادت اب چونکہ آزادی کی صورت میں ہو رہی ہے اور بالغ ہونے کے بعد ہو رہی ہے، تو اس لیے فرماتے یہ درست ہوگا. والمملوک والصبی، اور مملوک کی شہادت بھی قابل قبول نہیں اور صبی کی گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی. الا يتحمل في الرق والصغر، ہاں اگر یہ دونوں حضرات گواہی کو لے لیں رقیت اور صغر بچپنے میں، وَأَدَّيَا بَعْدَ الْحُرِّيَّةِ وَالْبُلُوغِ، اور پھر ادائے شہادت پیش کرے حریت کے بعد اور بلوغت کے بعد، تو اس صورت میں یہ درست ہوگا. والمحدود فی القذف، محدود فی القذف کی گواہی قابل قبول ہے یا نہیں؟ تو عزیز طلبہ، محدود فی القذف کی گواہی اگر وہ توبہ نہیں کرتا اور اس پر حد جاری نہیں ہوتا، اس وقت تک تو بالاتفاق قابل قبول نہیں. لیکن اگر وہ توبہ کر لے تو توبہ کے بعد پھر اس کی گواہی قابل قبول ہے یا نہیں؟ تو ائمہ احناف رحمہم اللہ تعالیٰ کے ہاں
والمحدود في القذف وإن تابا، أي لا تقبل شہادت المحدود في القذف وإن تابا، محدود فی القذف اگر توبہ کر بھی لے پھر بھی اس کی گواہی قابل قبول نہیں۔ عزیز طلبہ، اس مسئلے کی تفصیل ہم ایک سلائیڈ میں خلاصے کی صورت سے ایک سلائیڈ پر خلاصے کی صورت میں سمجھتے ہیں، پھر انشاءاللہ کتاب کی طرف آتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس سلائیڈ میں آپ ذرا غور سے دیکھیں، کچھ باتیں جو پوائنٹ کی باتیں ہیں وہ میں نے لکھ دی ہے۔ فرماتے کہ محدود فی القذف کی گواہی مقبول نہیں، ائمہ احناف رحمہم اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے، ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ ائمہ ثلاثہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محدود فی القذف کی گواہی قابل قبول ہے۔ ائمہ ثلاثہ رحمہ اللہ تعالیٰ بھی استدلال کرتے ہیں اس آیات کریمہ سے، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا وأولئک هم الفاسقون الا الذین تابوا من بعد ذلك۔ اور ائمہ احناف بھی اس آیات کریمہ سے استدلال کرتے ہیں۔ ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ تعالی کا طرز استدلال یہ ہے کہ وہ فرماتے الا الذین تابوا، یہ جو ماقبل میں والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوهم میں جو 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا واولئک هم الفاسقون، وہ فرماتے ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا، یہ معطوف علیہ واولئک هم الفاسقون یہ معطوف ہے، اور یہ الا الذین تابوا یہ استثناء معطوف علیہ سب سے ہیں، یعنی پورے جملے معطوفہ سے ہے۔ جس طرح کہ کوئی شخص یہ کہے امرأتی طالق وعبدی حر وعلی الحجۃ الا ان ادخل الدار، تو الا ان ادخل الدار یہ ماقبل تینوں جملوں سے استثناء یہ درست ہوتا ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی یہ ماقبل تمام جملوں سے یہ جو ہے استثناء ہوگا، اور مطلب یہ ہوگا کہ الا الذین تابوا وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لیا تو وہ اب فاسق بھی نہیں، ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا سے بھی استثناء ہو جائے گا کہ اب ان کی گواہی قابل قبول ہوگی۔ یہ ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ تعالی کا طرز استدلال۔ ائمہ احناف رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ الا الذین تابوا میں جو الا حرف استثناء ہے یہ صرف واولئک هم الفاسقون سے ہے۔ ائمہ ثلاثہ کا یہ کہنا کہ تم پورے جملے معطوفہ سے یہ استثناء ہے یہ درست نہیں، صرف واولئک هم الفاسقون سے یہ استثناء ہے۔ اور دوسری دلیل ائمہ احناف رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ الا یہ متصل ہے ہی نہیں بلکہ الا منقطع ہے اور لیکن کے معنی میں ہے، تو لیکن الذین تابوا اس صورت میں یہ مستقل جملہ ہو جائے گا اور ماقبل سے اس کا تعلق ہی نہیں ہوگا۔ بہرحال تو ائمہ احناف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لہذا الا الذین تابوا کا تعلق جو ہے ماقبل سے نہیں ہوگا۔ باقی جو ائمہ ثلاثہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو دلیل پیش کی کہ جملہ معطوفہ سے ہے، تو جواب یہ ہے کہ جملہ الا جو حرف استثناء ہوتا ہے وہ جملہ معطوفہ کے تمام معطوفات سے نہیں ہوتا، صرف اخیر جملے سے ہوتا ہے۔ یہ ضابطہ آپ لوگوں نے جو ذکر کیا کہ جملہ معطوفہ تمام سے ہوتا ہے، یہ بات ہم نے تسلیم ہی نہیں۔ اگر ہم تسلیم بھی کر لیں تو پھر ہم آپ سے پر یہ اعتراض کریں گے کہ اس آیات کریمہ میں فجلدوہم 80 جلدتن کا بھی ذکر ہے اور وہ بھی معطوف بنتا ہے، ولا تقبلوا لهم شہادتن ابدا جو ہے یہ معطوف ہے، اور فجلدوہم 80 جلدتن یہ معطوف علیہ ہے، اور پھر یہ معطوف علیہ بنتا ہے واولئک هم الفاسقون کے لیے۔ تو گویا کہ یہ ایک دوسرے پر یہ تینوں جملے معطوف علیہ بن رہے، تو پھر فجلدوہم 80 کو بھی مستثنا کر لو اور اس کو بھی ختم کر لو۔ اگر آپ اس کو ختم نہیں کرتے اور اس کو مستثنا اس سے نہیں قرار دیتے اور اسے قرار دیتے ہیں تو آپ دلیل پیش کریں، جو دلیل آپ پیش کریں گے تو وہی دلیل ہماری بھی ہوگی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ہی سے یہ استثناء ہے، تمام ان سے تمام معطوفات سے نہیں۔ عزیز طلبہ، جب آپ یہ خلاصہ سمجھ گئے سلائڈ سے
تو اب ہم آتے ہیں اس مسئلے کی طرف. تو مصنف علیہ رحمہ فرما رہے ولا تقبل شہادت المحدود فی القذف وان تابا کہ محدود فی القذف کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی وان تابا اگرچہ وہ توبہ بھی کر لے. یہ ائمہ احناف رحمہم اللہ تعالیٰ کا مذہب ہے. الا ان یحد الکافر فی قذف، ہاں اگر کافر کو حد قذف لگائی گئی اور کافر کو حد قذف لگانے کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی اور اس نے اسلام قبول کر لیا تو اور پھر وہ اسلام قبول کر لیں تو فرماتے ہیں اس صورت میں اس کی گواہی قبول ہوگی، اس لیے کہ اس کو اسلام لانے سے ایک نئی اہلیت مل گئی. محدود فی القذف اور کافر کی گواہی تو اس لیے قبول نہیں کی جاتی تھی کہ ان میں اہلیت نہیں تھی، اور اب جب یہ مسلمان ہو چکا تو کفر کی وجہ سے اس میں اہلیت نہیں تھی اور اب یہ مسلمان ہو چکا ہے تو اہلیت آ چکی ہے، تو لہذا اب اس کی گواہی قابل قبول ہوگی. تو فرماتے اللہ یحد الکافر فی قذف، البتہ کافر کو پر حد اگر جاری کی جائے، حد قذف اگر جاری کی جائے ثم اسلم، پھر اس کے بعد وہ اگر اسلام قبول کر لے تو اس صورت میں اس کی گواہی قابل قبول ہوگی. تو عزیز طلباء آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے باب من تقبل شہادتہ ومن لا تقبل شروع کی، اور سب سے پہلے ہم نے ان لوگوں سے متعلق پڑھا کہ جن کی گواہی قبول نہیں کی جاتی. گواہی قبول نہ کرنے کے 9 اسباب ہم نے خلاصے میں ذکر کیے. ان میں سے پہلا سبب عدم التمییز، دوسرا سبب عدم الولایت، اور تیسرا سبب عدم الاہلیہ سے متعلق آج ہم نے پڑھا. کل انشاءاللہ مزید اسباب سے متعلق پڑھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.